السلام علیکم ڈیئر اسپائرین، ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنی لاسٹ کلاس کے اندر ہمارا پیپر کا پیٹرن ڈسکس کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے ہمارا جو سلیبس ہم فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے کمپیوٹر سائنس کا، وہ ہم نے سارا کا سارا چیپٹر بائی چیپٹر ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہمارا جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 1 کو، اور چیپٹر نمبر 1 کے اندر جو ٹرمز ہیں، جو چیزیں ہم سلیبس کے اندر ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ جیسے چیپٹر نمبر 1 جو ہے بیٹا، اس کا نام آلریڈی آپ لوگ جانتے ہیں، بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو اس میں ہم بیسکس آف آئی ٹی ساری کی ساری ڈسکس کریں گے، جو کورس کانٹینٹس آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے وہ، اور جو کمپیوٹرز کے بیسکس ہیں، جو کمپیوٹر کے اندر ٹرمز بیسیکلی یوز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر نمبر 1 میں جو سب سے پہلا کوشچن ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اکثر بورڈ میں یہ شارٹ کوشچن آیا ہوتا ہے جی، واٹ از آئی ٹی؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے کیا؟ تو اس کا کانسیپٹس کچھ لوگ جسٹ کمپیوٹرز اور موبائل فون کو اس کے یوزرز کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ آئی ٹی، دس از کالڈ آئی ٹی۔ تو یہ آئی ٹی نہیں ہے، یہ بیسک ٹرم دو ڈیوائسز ہیں جو ہم آئی ٹی کی یوز کر رہے ہیں۔ تو آئی ٹی ایک براڈ فیلڈز کا نام ہے، براڈ کانسیپٹس ہیں آئی ٹی کے۔ میں اکثر پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ 2 ڈفرینٹ ورڈز ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آ گیا انفارمیشن، اینڈ سیکنڈ آپ کے پاس آ گیا ٹیکنالوجی۔ تو انفارمیشن از ونس اگین انفارمیشن، کوئی نیوز، کوئی خبر، کوئی بات جو آپ کے پاس موجود ہے، دس از کالڈ انفارمیشن۔ اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ بیسیکلی کمبینیشنز آف سکلز، ٹیکنیکس، پیٹرنز اور سیکوینس آف سکلز کہہ سکتے ہیں آپ، وہ دس از کالڈ ٹیکنالوجی۔ جیسے آپ نے یہ ایگزامپل اگر آپ نے یہ سنی ہو تو آپ زیوم کریں آپ نے کئی دفعہ مارکیٹ میں یا لوگوں سے یا بڑے بہن بھائیوں سنا ہوگا جی، میڈیکل ٹیکنالوجی، کیمیکل ٹیکنالوجی، میکینیکل ٹیکنالوجی، الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ سیٹ آف بیسیکلی سکلز، اور آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ آف ٹیکنیکس، یہ ساری چیزیں مل کے دس از کالڈ ٹیکنالوجی۔ تو کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو ہم جب بھی انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی شیئرنگ اینڈ ایکسچینجنگ آف انفارمیشن کی بات پہلے ہوتی ہے۔ نان ٹیکنیکل ایگزامپل ہے، لیکن اگر آپ کے سمجھنے کے لیے اگر آپ اس کو سمجھیں تو فرض کریں جب موبائل فون یا سیلولر کمیونیکیشن نہیں تھی، لیپ ٹاپس نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، تو کیا لوگوں کی آپس میں بات چیت نہیں ہوتی تھی؟ لوگ آپس میں کمیونیکیشن تو کرتے تھے۔ کمیونیکیشن ہوتی تھی خط کے ذریعے سے، وہ جو ہم خط پوسٹ کرتے تھے، وہ جو کارڈ ہم پوسٹ کرتے تھے وہ بائی پوسٹ جاتا تھا، تو وہ دن لیتا تھا، مطلب 2 اور 3 ڈیز میں سورس سے ڈیسٹینیشن میں نے بھیجا، میرے کزن یا میری فیملی تک پہنچنے میں اس کو 2 سے 3 دن لگ گئے۔ اب وہی خط جب اس سے پیچھے تھوڑا سا جائیں تو آپ نے بالکل وہ اردو کے کانسیپٹس کے اندر پڑھا ہوگا جی، گھوڑوں کے ذریعے سے ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی تھی، تو اس میں منتھس لگتے تھے۔ تو انفارمیشن کو کچھ ہم اس طرح لگتے ہیں، گھوڑوں سے اگر آپ شروع کریں تو مہینے لگتے تھے، ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہی انفارمیشن جو ود ان منتھ سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ڈیلیور ہوتی تھی، اب وہ کیونکہ بائی پوسٹ سسٹم شروع ہو گیا، اور وہ پوسٹ سسٹم جو تھا وہ اب ڈیز میں آ گیا۔ تو انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اب ہفتوں میں جانا شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب موبائل فون، جب یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹس آیا لینڈ لائن کا، جس کو پی ٹی سی ایل بھی ہم کہتے ہیں، تو لینڈ لائن میں وہ انفارمیشن جو تھی، کسی نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا نمبر ڈائل کیا جاتا تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، نمبر پہلے ایکسچینج کو دیا جاتا تھا، ایکسچینج وہ نمبر ڈائل کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ ریورس کال کرتے تھے جی آپ کا جو یوزر ہے وہ لائن پہ ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ انفارمیشن ود ان آورس، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ود ان آورس آپ کی، یا گھنٹوں میں یا آدھے گھنٹے میں آپ کی بات ہو جاتی تھی۔ آپ کہیں ہوتے تھے تو آپ کو پی ٹی سی ایل سیٹ کے پاس آنا پڑتا تھا، تو اس طرح آپ انفارمیشن ایکسچینج کر رہے تھے۔ منتھس، ویکس، ڈیز اینڈ آورس تک آپ پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر سیلولر کمیونیکیشن، موبائل فون کمیونیکیشن، وائرلیس کمیونیکیشن کا کانسیپٹس آیا، تو اس میں ہر انڈیویجول کے پاس اپنا موبائل فون ہے، اور اس کے اندر ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں، ملٹیپل ایپس ہیں، جس کے تھرو آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ سے اکراس دا ورلڈ آپ انفارمیشن جو ہے اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ اس میں جسٹ آپ انفارمیشن ایکسچینج نہیں کر رہے، آپ جب انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں، دیٹس واٹس ایپ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں تو دیر از 1 ٹک، انفارمیشن ڈلیور ہوتی ہے، دیر از 2nd ٹک، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جی اب میسیج سین ہو گیا ہے تو رپلائی نہیں آیا، تو وہ اس کو بلو کر دیتا ہے۔
تو بلو جو ہے وہ اکنالجمنٹ سگنل ہے آپ کے لیے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن وہاں، تو وہاں سے بیسیکلی وہ سگنل ہے جو آپ تک پہنچتا ہے، تو وہ بھی تو ایک طرح کی انفارمیشن ہی ہے. تو ایکسچینج آف انفارمیشن اب ود ان سیکنڈز ہو رہی ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے اس نے مرج کیا ہے، اس نے اتنی سپیڈ سے، اب اس کے اندر پھر ڈیوائسز ہیں. یہی آپ کو آلموسٹ فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے سارا کا سارا، جیسے کہ آپ نے ڈسکس کیا تھا، اس میں سے کئی چیپٹر اسی سے ریلیونٹ ہی ہیں. نیٹ ورکس کیا ہیں، نیٹ ورکس کیسے کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آئی ٹی میں تو ہمارے پاس آ گئی انفارمیشن. تو اب انفارمیشن ایکسچینج ہے تو ٹیکنالوجی آپ کو ٹرم سمجھ آ گئی ہوگی. تو ٹیکنالوجی ہے جس نے ورلڈ کو، دنیا کو مرج کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، اور آپ انفارمیشن جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس پہ سپیڈلی جو ہے وہ اور سپیڈلی پریسائزلی، اور اب ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہیں. تو آپ کی انفارمیشن جو پرائیویٹلی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ڈیلیور ہو رہی ہے. تو انفارمیشن کون کون سی آپ سینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ بیسٹ ایگزامپل اٹھائیے، آپ کے پاس سب سے بیسٹ ایگزامپل واٹس ایپ ایپ کی ہے. اس میں آپ آڈیو سینڈ کر سکتے ہیں، ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں، پکچر سینڈ کر سکتے ہیں، امیج سینڈ کر سکتے ہیں، مووی سینڈ کر سکتے ہیں، کوئی گرافک، کوئی ٹیکسٹ، کوئی نمبرز، جو جس مرضی فارمیٹس کا ڈیٹا ہو آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو دس از کالڈ ایکچولی انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہوپ سو آپ کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہو گیا ہوگا. انفارمیشن ٹیکنالوجی جسٹ ناٹ اے یوز آف موبائل فون. ٹھیک ہے، اس کا آپ کسی بھی انفارمیشن کو کسی بھی پوائنٹ سے آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ ساری ٹرمز ٹیکنالوجی میں آتی ہیں. اور ٹیکنالوجی کا کیونکہ بہت زیادہ ہمارا لنک انفارمیشن سے ہے، تو اسی لیے دا ٹرم از کالڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک لنک چاہیے جو ڈیٹا کیری کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس کے اندر انٹروڈکشن ٹو کورس کنٹینٹس اور کورس میں پڑھایا تھا، ڈیٹا کمیونیکیشن چیپٹر نمبر 3 ہے آپ کی بک کا. تو اس کے اندر ہم سارے کمیونیکیشن لنکس ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہوگی. دوسری جو ٹرمز ہمارے پاس جو بہت زیادہ بورڈ کے پیپر میں بھی یہ ٹرم آ چکی ہے اور بہت زیادہ ایز اے شارٹ کوشچن پوچھی جاتی ہے، آئی ٹی گورننس کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کسی بھی کمپنی کے اندر 2 اور 3 ڈفرینٹ لیولز آف مینجمنٹ ہوتے ہیں. ایک اپر مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے، اور ایک لوور مینجمنٹ ہوتی ہے. اور ہر ایک لیول کے اوپر جو مینجمنٹ ہے وہ اپنی اپنی پالیسیز بنا رہی ہیں اور ان پالیسیز کو امپلیمنٹس کیا جا رہا ہوتا ہے. اب فرض کریں اپر لیول کی مینجمنٹ ہے، ڈائریکٹرز جو ہیں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس انرولمنٹ ہے، جو نیو اسٹوڈنٹ انرول ہوا ہے پر ڈے وہ کتنا ہے، یا آج کے دن میں وہ کتنے اسٹوڈنٹس جو انرول ہوئے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا انفارمیشن ونس اگین وہ کال کریں گے کسی کالج ہر کیمپس میں، جی مجھے بتائیے آج آپ کے پاس کتنے لوگ انرول ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. ڈائریکٹر صاحب اپنی سسٹم کھولیں گے یا کوئی سافٹ ویئر ہے اس میں اپنا لاگ ان کریں گے. وہ لاگ ان ہونے کے بعد ان کے سامنے پورے کے پورے سارے کے سارے وہ ٹیبز موجود ہیں، وہ سارٹنگ کریں گے اس میں سے اور بتائیں گے جی جناب یہ انفارمیشن ہے، پوری کیوری لگے گی اینڈ اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گی. اب انہوں نے انفارمیشن دیکھ لی. اب انفارمیشن دیکھنے کے بعد وہ اپنے مائنڈ میں کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیو پالیسی بنانا چاہتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ جناب جو ایڈمیشن ہے لیٹ سپوز اس کی سپیڈ سلو ہے تو کوئی فی کے اندر جو ہے وہ کوئی اس پالیسی کو چینج کیا جائے. تو بیسیکلی یہ ہے اس کا ایک کورس بھی ہے جو آپ بی ایس لیول پہ پڑھیں گے، MIS کے نام سے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے نام سے. وہ اس کورس کے اندر یہ ٹیکنالوجی کی جو گورننس ہے یہی پڑھائی جاتی ہے. آپ کیسے ٹیکنالوجی کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں، میکسیمم یوز کرتے ہیں، اور اپنا جو ڈیسیژنس کی جو پاور ہے، جو پالیسیز میکنگ پاور ہے، اس کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں. دس از کالڈ آئی ٹی گورننس. ریفر ٹو کمبینیشنز آف پالیسیز اینڈ پروسیس that IT systems are effectively run and aligned with the organization needs. تو آپ کے سامنے جو ڈائیگرام ہے اگر آپ سلائڈس کے اوپر دیکھیں تو اس میں میئرمنٹس ہیں، اس میں اسٹریٹجیز ہیں، پھر ان کے اسٹریٹجیز بنا لیں تو ان کے جو ڈیزائن ہوں گے، جو ان کا ڈیسیژن ٹریز ہوتے ہیں، جو ان کے فلوز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوں گے، اور اس کے بعد پرفارمنسز کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جائے گا، آپریشنز کس طرح چلیں گے. کسی بھی آرگنائزیشنز کے اندر جو ورک ہو رہا ہوتا ہے، جو کام ہو رہا ہوتا ہے وچ از کالڈ آپریشنز،
آپریشنز کیسے چلیں گے، اور اس کے بعد ڈپلائمنٹس آف پالیسیز یا اسٹریٹجیز جو انہوں نے بنائی، اس کے بعد جو پالیسیز بنائیں. تو اگر آپ غور کریں تو ان تمام فیزز کے اوپر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہے، اس ڈیٹا کی پروسیسنگز کی ضرورت ہے، اور پروسیسنگز کے بعد کوئی آپ کے پاس انفارمیشن، کبھی بھی آپ ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، کوئی پالیسیز بنا سکتے. آپ کے مارکس آپ سے پوچھ لیے جائیں، آپ کہیں جی میرے فزکس، میتھس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر میں یہ نمبر ہیں، تو ہم جسٹ نمبر دیکھ کے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کا ایڈمیشن پالیسی کے مطابق ود آؤٹ فی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے نمبر ایڈ کریں گے، ان کو ڈیوائڈ کریں گے، ٹوٹل پہ ملٹیپلائی کریں گے، آپ کی ایک پرسنٹیج آئے گی، ہم پرسنٹیج کو اپنی سلاٹ میں پٹ کریں گے، اور پٹ کرنے کے بعد جو وہاں سے آؤٹ کم آئیں گی اس کے حساب سے ہم آپ کو کہیں گے جی آپ کی اتنی اسکالرشپس آپ کو مل سکتی ہے یا اتنی اسکالرشپس نہیں مل سکتی. تو جو بھی پالیسیز اور ڈیسیجنز اور اسٹریٹجیز بنتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا اور آئی ٹی کا اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ ہم آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو آئی ٹی کا رول بالکل اس کے اندر ہے. دس از کالڈ آئی ٹی گورننس. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی گلوبل ولیج. بہت زیادہ کانسیپٹ ٹرمز آپ نے سنی ہوگی، بہت زیادہ فیمس ٹرمز ہیں آج کل. گلوبل ولیج کیوں ہے جی؟ کیونکہ دنیا میں انفارمیشن کی ایکسچینج اتنی فاسٹ ہے کہ آپ یہاں سے یو ایس اے میں کسی کو کوئی میسج کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، تو ود ان اے سیکنڈ وہ انفارمیشن وہاں ڈیلیور ہوتی ہے. ایون آپ کو اکنالجمنٹ بھی ملتی ہے جی آپ کا میسج ڈیلیور ہو گیا. تو جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا اگر آپ غور کریں تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو آپ جس مرضی کنٹری میں بیٹھیں، آپ جس مرضی روم میں بیٹھیں، آپ کے پاس کون سی ڈیوائس ہے، لیکن آپ کنیکٹڈ ود ون ورلڈ. ٹھیک ہے، آپ انٹرنیٹ کے تھرو یا نیٹ ورکس کے تھرو، کیونکہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی ایک نیٹ ورک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ براڈ جیسے اگر ہم ٹائپس آف نیٹ ورکس چیپٹر نمبر 2 میں ڈسکس کریں گے تو ان براڈ سینس میں جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی ایک نیٹ ورکس ہے. تو اس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے وہ آپ کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. یو کین ایکسچینج، یو کین پل ڈیٹا، یو کین سینڈ ڈیٹا، یو کین ریسیو ڈیٹا. آپ ساری کی ساری انفارمیشن لے دے رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ دنیا میں اب ولیج کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے گلوبل سٹی کیوں نہیں کہا؟ اگر آپ غور کریں تو شہر میں جہاں رہ رہا ہوں، میرے ساتھ والے کون ہیں یا میرے لیفٹ رائٹ کون ہے، نارملی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو انفارمیشن اتنی. لیکن اگر آپ جسٹ ولیج کا کانسیپٹ لے کے آئیں تو گاؤں میں آپ کسی کو بتائیں جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ آپ کے دادا اور آپ کے آگے دادا کے فادر، تو وہ سب کے نام جانتے ہوتے ہیں. دے پیپلز آر ویری ویل نون اباؤٹ یو. وہ آپ کی ہسٹری، آپ کی انفارمیشنس کو ہر بندے کو آلموسٹ پتہ ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے وہ آج کل بیسیکلی ایک ایسا چھوٹا سا ولیج ہی ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور اس کو گھما کے آپ دنیا سے جس سائڈ سے مرضی دیکھ لیں. میڈیا کی وجہ سے اب دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں کوئی انسیڈنٹ ہو، آپ وہاں سے گزر کے آئے ہوں، آپ گھر آ کے نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی فلاں گلی، فلاں موڑ پہ، فلاں روڈ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو انفارمیشن اتنی فاسٹ ہے کہ آپ کے پاس دنیا بھر کی انفارمیشن ود ان اے فیو سیکنڈز آپ کی لیپ ٹاپ اور آپ کے ٹی وی اسکرین پہ اویلیبل ہے. دس از کالڈ گلوبل ولیج کانسیپٹس. کنٹری اراؤنڈ دا ورلڈ وانٹ ماڈرن ٹریولز، ماڈرن ویز آف ڈوئنگ بزنسز. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آپ بنا کے دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس پہ ڈائریکٹلی پہنچ رہی ہے، اور دنیا ویل کنیکٹڈ ہے آپس میں، اور 24 hours by 7 آپ انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے بندے کو دنیا میں جانتا ہے. دس کانسیپٹ ایکچولی کالڈ گلوبل ولیج. اس کے بعد مثلا سلائیڈ نمبر 4 جو ہے وہ آ گیا ڈیجیٹل کنورجنس. اب اس کی بیسٹ ایگزامپل یہی ہے، یہ جو ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، تو یہ لیکچر میرے پاس جو اسکرین آ رہی ہے آپ کے ساتھ بھی اسکرین شیئر ہے. میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو وہ آپ کے پاس بھی ڈیٹا ہے. تو ڈفرینٹ ٹولز مارکیٹس میں موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنا آڈیو شیئر کر رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس کوئی مووی آپ کے پاس پڑی ہے تو آپ اس کو آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی وائس ہے، جو بھی انفارمیشن، کوئی آپ کے پاس ریڈنگ مٹیریل ہے، کوئی ریسرچ آرٹیکلز ہیں، تو جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ آپ ڈیجیٹلی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹس کے اوپر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو ذرا دیکھیے، the term digital convergence means the ability to view the same multimedia content from the different types of devices
اینڈ میں اس میں بالکل یہ ایڈ کروں گا اینڈ ڈفرینٹ لوکیشنز ایز ویل. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پوائنٹ پہ بیٹھے ہیں تو اور اسی پوائنٹ پہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس روم میں موجود ہیں تو آپ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں, آپ دنیا میں جہاں پہ بھی موجود ہیں آپ سیم ٹائم پہ یہ ساری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. اور ڈیجیٹائزنگ کانٹینٹس جو ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو موویز, پکچرز, میوزک, آڈیو, ویڈیو اور اس طرح کی ساری جو کنیکشنز ڈیولپمنٹ ہے بٹوین ٹو پارٹیز, یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل کنورجنس ہے. ٹھیک ہے, شارٹ کویسچن ہے, کئی دفعہ آتا ہے چیپٹر نمبر 1 کے پیج 1 میں بالکل لاسٹ پہ پیراگراف ہے, وہاں سے یہ کویسچن ہے. اور بہت دفعہ اسٹوڈنٹس اس کو اگنور کرتے ہیں کہ یہ خیر کوئی ٹرم نہیں ہے, اتنی ضروری نہیں ہے, بہت دفعہ ٹیچر بھی اگنور کرتے ہیں, لیکن اس کو پڑھ لیجئے, اس کو دیکھیے, کیونکہ یہ ایز اے شارٹ کویسچن بورڈ میں کئی دفعہ آ چکا ہے. اگر آپ اپنے پاس پیپر دیکھیں تو وہاں پہ یہ ٹرمز موجود ہے, لاسٹ پیپر میں بھی آیا تھا, یہ لاسٹ ایئر والے پیپرز کے اندر بھی. اور اس کے بعد آ گیا جی یہاں سے ہمارے پاس کمپیوٹرز کی ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے. کمپیوٹر ہے کیا جی؟ تو بیسیکلی میں نے ایک بک لکھی تو اس کے پہلے پیج کے اوپر میں نے یہ ٹرمز لکھی. کمپیوٹر جو ہے وہ ایک یوز لیس مشین ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں سر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یوز لیس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ یوز لیس ہو سکتی ہے تب تک جب تک آپ اس کو گائیڈ نہیں کرتے, آپ اس کی لرننگ نہیں کرواتے. جب آپ اس کی لرننگ کروا دیتے ہیں ہاؤ ٹو پرفارم, ہاؤ ٹو ڈو تھنگس, تو آٹومیٹکلی کمپیوٹر آپ کی ان انسٹرکشنس کو فاسٹ, پریسائز, اسپیڈلی, ایکوریٹلی اینڈ اندر ورڈ کنٹینیوسلی یہ انفارمیشن کر سکتا ہے. آپ جس انفارمیشن سے بور ہو رہے ہیں, آپ جو انفارمیشن بار بار کرنے کے بعد تھک چکے ہیں, آپ کو ریسٹ, جو کمپیوٹر کو کوئی ریسٹ نہیں چاہیے. کمپیوٹر کوئی اس کے موڈ سوئنگ نہیں ہوتے کہ یہ کام کرنے کے بعد جو ہے اس کا موڈ خراب. بس آپ کو اس کی شروع میں لرننگ کروانی ہے. جیسے اگر آپ نے اردو ٹائپ کرنی ہے تو آپ کو لیٹس سپوز اردو ایڈیٹرز, ان پیج یا اردو ٹائپسٹ کچھ بھی آپ کو پہلے انسٹال کرنا پڑے گا. دین یو کین انٹر ٹائپس اینڈ کمپوز اردو اینڈ اردو کانٹینٹ. اگر آپ اس میں وہ اپلیکیشن اس کو نہیں دیتے ہو تو آپ اردو نہیں لکھ سکتے. تو بالکل وہ جو اردو کا سافٹ ویئر آپ پہلے اس میں انسٹال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کمپیوٹر کی لرننگ کروا رہے ہیں. تو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک مشین ہے, اسٹریٹ فارورڈ بیٹا, اس کے 3 سے 4 ڈفرینٹ ٹرمز اس کے اندر یوز ہوتی ہیں جو آپ کی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں. یہی 4, کوئی اس کو رٹا لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کو 1 بائی 1 پڑھ لیں تو آپ کو یہ ڈیفینیشن کبھی بھی نہیں بھولے گی. کمپیوٹر ایک مشین ہے جو کہ آپ سے ان پٹ لیتی ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ میری ٹیبل پہ پڑے ہوئے کمپیوٹر پہ گانے چلنے شروع ہو جائیں, تو ایسا تو نہیں ہے. آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ اپنے مائنڈ سے بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر کی کوئی ٹرمز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کی, تو آپ کو پہلے اپنے مائنڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا, آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے, دین یو کین. ٹھیک ہے, تو آپ نے کمپیوٹر ایک مشین جس کو آپ نے ان پٹ دیا وہ اس کو پروسیس کرتا ہے, آپ کو آؤٹ پٹ دے دیتا ہے, اور آپ اس آؤٹ پٹ کو لانگ ٹرمز کے لیے اسٹور بھی کر سکتے ہیں فار لیٹر یوز. کوئی آپ کو کانٹینٹس یوٹیوب پہ اچھا لگا, کوئی آڈیو ویڈیو میوزک, کوئی نعت, کوئی تلاوت, جو چیز بھی آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے اپنے کمپیوٹر میں رکھ لی. کیوں آپ وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ بیکاز یو وانٹ ٹو یوز اٹ لیٹر, یو وانٹ ٹو لسن اٹ لیٹر, یو وانٹ ٹو واچ اٹ لیٹر. تو کمپیوٹر سسٹم سمپلی آپ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو ان پٹ ہے, پروسیس ہے, آؤٹ پٹ ہے, اینڈ ون سائڈ از اسٹوریج. اسٹوریج میں 2 ایروز اسی لیے ہیں کہ انفارمیشن جاتی ہے دین ہی ریورٹ ہوتی ہے, ادروائز نہیں ہوتی. تو اگر میں اس ٹرمز کو تھوڑا سا آپ کو اس طرح سمجھاؤں, فرض کریں یہ میرے پاس آ گیا ان پٹ, یہ میرے پاس ان پٹ آ گیا, اینڈ دس ون از کالڈ پروسیسنگ. یہ میرے پاس آ گئی پروسیسنگ, اور یہ میرے پاس آ گئی آؤٹ پٹ, اور یہ میرے پاس آ گیا جی اسٹوریج. اگر آپ ان چاروں ٹرمز کو دیکھیں تو کیا ہمارے پاس کمپیوٹر کی شیپ نہیں بنتی جی؟ تو یہی بیٹا جی کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر آپ سے ان پٹ لیتا ہے. لیٹس سپوز میں نے کمپیوٹر کو ان پٹ دیا 3, اب میں نے کمپیوٹر کو ایک اور ان پٹ دے دیا 5. مجھے بتائیں اس کا رزلٹ آئے گا؟ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے اس کا یہاں پہ رزلٹ کیا آئے گا؟ فرض کریں میں کہتا ہوں جی مجھے بتائیے اس کا رزلٹ کیا ہے, کبھی بھی نہیں آئے گا. تو آپ نے ان پٹ تو دے دیا, اب آپ اس کو دیں گے کوئی نہ کوئی آپریٹر, کوئی نہ کوئی آپریشنس یا کوئی آپریٹر آپ اس کو دینا. لیٹس سپوز میں نے اس میں پلس آپریٹر دیا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ رزلٹ کیا ہو جائے گا 8. اب فرض کریں میں نے اس کو یہاں سے مائنس دیا تو اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آ جائے گا -2. اب فرض کریں میں نے اس میں آپریٹر دیا ملٹیپلیکیشن, اور ملٹیپلائی کے آپریٹرس کے بعد میرے پاس اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آ جائے گا 15. اور اس طرح میں اگر اس میں ڈویژن دیتا ہوں تو اس کا ڈویژن کا رزلٹ 1 پوائنٹ سم تھنگ جو بھی آئے گا. تو اگر آپ غور کریں کمپیوٹر جو ان پٹ آپ دیتے ہیں اور جو آؤٹ پٹ آ رہی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپریشن بیس.
آپ اس کو پروسیسنگ کے لیے آپریٹرس کون سا یا آپریشن یا انسٹرکشنز کیا دے رہے ہیں، یہ اسی حساب سے اپنے ریزلٹس کو ویری کر رہا ہے. ان پٹ سیم ہے، آؤٹ پٹ ڈفرینٹ ہو جائے گی صرف آپریٹرس کے یا آپریشن چینج کرنے کی وجہ سے. تو کمپیوٹر بالکل یہی ہے، یہی کمپیوٹر کی آرگنائزیشن ہے. ہر مشین کی ایک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہی کمپیوٹر کی آرگنائزیشن ہے کہ یہ ان پٹ لیتا ہے بائی یوزنگ ان پٹ ڈیوائسز. اب یہ سپر کمپیوٹر ہو، یہ چھوٹا سا ٹیب ہے میرے پاس، یہ ہو کوئی مین فریم کمپیوٹرز ہو، کسی بینک کے اندر کوئی سرور کمپیوٹر ہو، تو سب کے اندر ٹرم سیم ہی ہے. آپ ان پٹ دیں گے، وہ پروسیس کرے گا، آؤٹ پٹ دے گا اینڈ اسٹور کرے گا فار لیٹر یوز. دس از کالڈ کمپیوٹر. ہوپ سو آپ کو یہ ڈیفینیشن کلیئر ہوگی. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ہمارے پاس آ گیا جی کمپیوٹر جو ہے اس کے میجر 2 کمپوننٹس ہیں. جیسے پیچھے آپ لوگوں نے جو پڑھے وہ اس کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کی ڈیفینیشنس کے پارٹس کہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے کمپوننٹس کی بات کریں 2 میجر ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہیں، ایک سافٹ ویئرز ہیں. تو میرے پاس جو ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں وہ فزیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایسے کمپوننٹ جن کو میں ٹچ کر سکتا ہوں. فرض کریں یہ میرے پاس یہ کی پیڈ ہے، یہ میرے پاس پین ہے جو ان پٹ جس سے میں کر رہا ہوں، اسٹائلس ہے. فرض کریں میرے پاس یہ اسکرین ہے، میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. ایسے تمام چیزیں جن کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری ہارڈ ویئر یا فزیکل کمپوننٹس کہلاتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک ڈائیگرام، مونیٹر، ہارڈ ڈسک، اور اس کے بعد پاور سپلائی ہے، اس کے بعد پروسیسرز ہیں، یہ آپ کے پاس مائکرو پروسیسر چپ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ریم کا ماڈل پڑا ہے، آپٹیکل ڈرائیو ہے. اس کے بعد ہارڈ ڈسک ہے یا ہارڈ ڈرائیوز ہے. یہ ہیٹ سنک ہے جو آپ کے پروسیسرز کی ہیٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ مدر بورڈ ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری ڈیوائسز، یہ جتنی ڈیوائسز ہیں یہ ڈائریکٹلی مدر بورڈ کے ساتھ اٹیچ، اور مدر بورڈ رائٹ ایٹ دس پلیس کمپیوٹر کے اندر انسٹالڈ ہوتا ہے، یہاں پہ لگا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ان کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئے سافٹ ویئرس. اب بیٹا سافٹ ویئرس ونس اگین وہی ہے، کمپیوٹرز یوز لیس ود آؤٹ سافٹ. آپ کے پاس بڑا مہنگا بڑا ہیوی قسم کا ایک کمپیوٹر ہارڈ ویئر ڈیوائس جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر چلنے والی انسٹرکشنز نہیں ہیں، یہ انسٹرکشن چل نہیں سکتی، تو آپ کے لیے وہ مشین ونس اگین یوز لیس ہے. تو جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ یہ میری پچھلی ایگزامپل کو دیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں، اس ایگزامپل میں دیکھیں تو میرے پاس یہ آپریشن جو میں پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن دے رہا تھا، تو یہ میں انسٹرکشن دے رہا تھا، ڈائریکٹ انسٹرکشن میں مشین کو دے رہا تھا اور مشین ان کے ریزلٹس چینج کر رہی تھی. تو بالکل اسی طرح کی کئی انسٹرکشنز کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمارے پاس سافٹ ویئرز بن جاتے ہیں. تو یہ کمپیوٹرز کو دیے جاتے ہیں اور کمپیوٹرز کو ریسیو کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشن وہ انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد آپ کو آؤٹ پٹ دے دیتا ہے، ریزلٹس دے دیتا ہے. میرے پاس میں نے کوشش کی ہے جو سافٹ ویئر نارملی آپ یوز کر رہے ہیں، جیسے آپ کا VLC پلیئر ہے، ونڈو میڈیا پلیئر ہے، گوگل کروم ہے، اس کے بعد آپ اسپائر کی ایپ یوز کر رہے ہیں نیوٹن، جس میں آپ کے اسٹوڈنٹس کے لاگ ان ہیں، یہ ساری، یہ ٹیم ویورز ہے، یہ اسکائپ ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ اس طرح کی ساری اپلیکیشن، ساری ایپس جن کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنی انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہیں اور اپنے ریکوائرڈ ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ ریسیو کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ سافٹ ویئرس کو ہم نے ان کے ورکنگ کی وجہ سے 2 ڈفرینٹ ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیا. ون از اپلیکیشن اینڈ سیکنڈ از سسٹم سافٹ ویئر. بیٹا ان میں کامن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے جی. فرق جو ان کے اندر ہے وہ یہ والے جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں یہ یوزر نیڈز ہوتی ہیں. فرض کریں میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، میرے موبائل فون کے اندر اسکائپ نہیں ہے، میرے موبائل فون کے اندر واٹس ایپ نہیں ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے مجھے موبائل نے کہا جی میں تو آپ سے سخت ناراض ہوں، میں نہیں چلوں گا، ٹھیک ہے، میں تو آپ کا کام نہیں کروں گا، آپ نے اس میں میرے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ انسٹال ہی نہیں کیا. تو پہلے واٹس ایپ انسٹال کیجئے. تو یہ یوزر نیڈز ہوتی ہیں، آپ اپنی نیڈز کو جہاں مرضی لے لیں. اس کے بعد میرے پاس آگے سسٹم سافٹ ویئرس، یہ وہ ونڈوز ہیں، ڈرائیورز ہیں جو آپ کو کمپیوٹر میں پہلے انسٹال کرنے. اگر آپ یہ انسٹال نہیں کرتے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہوگا وہ اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو بھی نہیں چلائے گا. تو سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں ایسے تمام سافٹ ویئر جو سسٹم کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے اینڈ یور اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو رن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر. اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، میرے پاس آپریٹنگ سسٹمز، میرے پاس ڈیوائس ڈرائیورز اور یوٹیلیٹیز پروگرام، ڈفرینٹ قسم کی پروگرامز ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اس نے کہا جی دا آپریٹنگ سسٹم از دا بیسٹ نون ایگزامپلز آف. آپ جو اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اوپر ونڈو انسٹال کرتے ہیں، اگر آپ وہ انسٹال نہ کریں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے.
تو وہ کیونکہ کمپیوٹر کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو کمپیوٹر ریکوائرمنٹس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئر. اور اپلیکیشن جو ہوتی ہیں جو کہ ایسے پروگرامز جو یوزر کے لیے یا یوزرس کی پرابلم، ونس اگین واٹس ایپ، ونس اگین کوئی اور ایپ جو آپ انسٹال کر رہے ہیں، انسٹال کی ہوئی ہے اور اس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ ساری. اور اس سے آگے جو اس کی ہیرارکی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں اس کی بھی فردر ڈیوائڈ ہے. اگر آپ اس سٹرکچر کو اپنی نوٹ بک پہ ڈرا کر لیں تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. یہ میرے پاس سافٹ ویئرس کی میرے پاس 2 ٹائپس، ایک میرے پاس آگے سسٹم سافٹ ویئرس اور ایک میرے پاس آگے اپلیکیشنز سافٹ ویئرس. ٹھیک ہے. اب سسٹم سافٹ ویئرس کی آگے جو فردر ایگزامپل ہے وہ آپ نے دیکھ لی جی، وہ جو او ایس وغیرہ ہے. اور اپلیکیشن جو ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہے آگے. اس میں ایک جو آگے وہ کسٹم بلڈس اور ایک جو آگے وہ پیکیجز آگے. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ بنے بنائے مارکیٹ میں آف دی شیلف ریڈی میڈ ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں. جیسے آپ ڈفرینٹ قسم کے، جیسے اسکائپ یا واٹس ایپ جو ہیں یہ ہر کسی کو مل جاتے ہیں. آپ کو کوئی پرٹیکولر اماؤنٹ نہیں چاہیے، آپ کو ملین روپیز نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ فرض کرو آپ کسی ایک کالج یا کسی ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں تو اس کے اندر جو چل رہے ہیں، جیسے ہم نیوٹن چلا رہے ہیں تو نیوٹن میں ہم آپ کی فیسز، آپ کی اٹینڈنس، آپ کے رزلٹ، ساری چیزیں مینٹین کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. کیا یہ والا سافٹ ویئر آپ کو گھر کے لیے چاہیے؟ اور اگر آپ اس کو گھر انسٹال بھی کر لیں گے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہی میجر ڈفرینس ہے. جو پیکیجز ہوتے ہیں یہ بنے بنائے ہیں، مائکروسافٹ آفس ہے، میڈیا پلیئرز ہے، گیمز ہیں، یہ سارے کے سارے جو آپ یوز کرتے رہتے ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. جیسے اینٹی وائرس آ گئے اور ڈفرینٹ قسم کے پلیئرز آ گئے. اور جو کسٹم بلڈس ہوتے ہیں یہ پرٹیکولر یوزرس کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کوئی مینجمنٹ سافٹ ویئر، ویب سائٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو ہوپ سو آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کوئی کوشچن، کوئی چیز نہیں کلیئر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے. اینڈ اللہ حافظ. سی یو.